السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز وقار، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیام اسلام، جس پہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج کا ہمارا سبق سورہ ہود آیت نمبر 15 اور 16 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو آخرت کی فکر یا فکر آخرت جو ہے وہ دے رہے ہیں کہ کم تر تھوڑے اور عارضی فائدے کو چھوڑ کر حقیقی مستقل اور عظیم یعنی بڑے جو فائدے ہیں ان کو اپنا لو۔ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ تھوڑے کی بجائے زیادہ اور عارضی کی بجائے مستقل یا کم تر کی بجائے عظیم تر مفاد جو ہے وہ حاصل کیا جائے، لیکن اس کے لیے دینی علم و شعور اور عمل کی ضرورت ہے۔ اللہ نے فرمایا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو لوگ دنیا کی زندگی میں اور اس کی زیب و زینت میں کھبے ہوئے ہیں یا اس کے طالب ہیں، اس کو چاہتے ہیں، نوفی الیہم اعمالہم، ہم ان کے اعمال کو پورا ان کو بدلہ دیں گے، فیہا یہیں، وہم فیہا لا یبخسون، دنیا میں دے دیتے ہیں اور ان کی حق تلفی نہیں کرتے۔ یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ انسان محنت کرتا ہے تو اس کا پھل مل جاتا ہے، اللہ کا تعالیٰ فرماتا ہے ٹھیک ہے، جو انسان دنیا چاہتا ہے، دنیا کا مال و متاع چاہتا ہے، محنت کرتا ہے، میں اس کو دنیا کا مال و متاع دے دیتا ہوں، میں اس کی حق تلفی نہیں کرتا۔ یعنی جو چاہتے ہیں کہ یہ دنیا، اصل میں نا یہ ہماری ساری کی ساری منصوبہ بندی جو ہے یہ حصول دنیا ہے، دنیا کو حاصل کرنا ہے، دنیا کا مال و متاع مل جائے، عمارتیں بن جائیں، بڑے بڑے عشائشیں مل جائیں، سہولتیں مل جائیں، زمین، مربع، جائیدادیں، عیش و عشرت، یہ انسان کی خواہش ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر وہ کوشش کرتا ہے ٹھیک ہے کرے، وہ کہتا ہے کہ دنیا مجھے مل جائے، میں اس کو دنیا دے دوں گا، اس کا حق نہیں رکھوں گا، لیکن آگے اللہ نے فرمایا اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ پھر جب یہ اللہ فرماتے ہیں وہ کماتے ہیں دنیا کو کے لیے ہیں تو الا النار، سوائے آگ کے، اللہ فرماتے ہیں دنیا میں دے دوں گا ان کو۔ جب ہم لوگوں کے منہ سے زبان سے فلاں آدمی بڑا خوش قسمت ہے، کیسے بھئی؟ اس کے پاس یہ مال ہے، اتنی دولت ہے، اتنی گاڑیاں ہیں، اتنی زمین ہے، اتنے پلاٹ ہیں، اتنا مال یعنی ہم کہتے ہیں بڑا خوش قسمت ہے۔ دیکھیں خوش قسمتی، اگر یہی خوش قسمتی ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو جہانوں کے سردار رحمۃ اللہ العالمین امام الانبیاء ہیں، محبوب خدا ہیں، وجہ کائنات ہیں، تو آپ کی مالی حالت ہم نے ہر جگہ پہ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا ہے کہ کفار صرف آپ کو اس کا طعنہ دیتے تھے کہ آپ کے جسم پر لباس، آپ کی رہائش، یہ کیسے ایک پیغمبر کی شان نشان ہو سکتی ہے؟ یعنی اللہ کا پیغمبر بھی قسم پرستی کی دنیاوی طور پہ قسم پرستی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو دنیا کمانا چاہتے ہیں کماتے رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی یہ، تو اللہ کہتے ہیں میں ان کو دنیا کا مال و متاع دے دوں گا، وہ زیادتی نہیں کروں گا، جتنا اس محنت وہ کرے گا اس کو لیکن پھر اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہی لوگ ہیں آخرت میں بھی ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وحبط ما صنعوا فیہا، انہوں نے جو کچھ کیا وہ سب دنیا میں جو محنت کی اللہ کہتا ہے حبط، برباد ہو گیا، وباطل ما کانوا یعملون، اور اس کے سارے اعمال جو اس نے کیے ضائع ہوئے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ دنیا تو اس نے حاصل کر لی، آخرت کے لیے کیا کمایا اس نے؟
یہ اللہ تعالیٰ ان دونوں صورتوں میں اس کا بیان اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا اس نے حاصل کر لی ہے، آخرت کے لیے پھر اس کا کچھ حصہ نہیں ہے۔ تو مفسرین آیات کی جو تفسیر ہے وہ دو طرح سے کی ہے۔ ایک تو یہ کہ یعنی کوشش اور محنت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا دے دیتے ہیں مگر پھر آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملتا۔ تو اور دوسرا جو ہے اس کا دوسری تشریح ہے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جو بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت کے بارے میں ریاکاری کا وہ ذکر کرتے ہیں کہ اگر انسان ریاکاری کرتا ہے تو پھر دنیا میں تو ہو سکتا ہے اس کے کاموں کی وجہ سے لوگ اسے اچھا کہیں، بہتر کہیں، مقبول بھی ہو جائے لوگوں میں، لیکن آخرت میں پھر اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یعنی اگر وہ نماز، روزہ یا خیرات جو ہے وہ صرف اس لیے دے رہا ہے کہ لوگوں میں اس کی عزت بڑھے، واہ واہ ہو جائے، تو پھر آخرت میں اس کا اجر نہیں ہے۔ یعنی نیک اعمال کے لیے نا نیت کا صاف ہونا یہ بہت بڑا ضروری ہے، بہت بڑی شرط ہے۔ اگر انسان کی نیت صاف نہیں ہے تو اعمال بیکار ہیں، ضائع ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، یعنی جو کوئی چاہتا ہے، جلدی چاہتا ہے اور جتنا چاہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لمن نرید، پھر اللہ ان کو دے دیں گے، ثم جعلنا لہ جہنم، پھر اس کو آخرت میں ٹھکانا جہنم ہے، یصلاھا مذموما مدحورا، مذمت کیا ہوا، دھکیلا ہوا، پچھتاتا ہوا، پچھتائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا وہو مؤمن، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی آخرت چاہتا ہے اس کے لیے اسی کی کوشش کرتا ہے بے شرط کہ وہ مومن ہو، فاولئک کان سعیہم مشکورا، بس یہی لوگ جو ہیں یہی ان کی کوششیں یعنی مقبول ہوں گے، یہی بھلا آخرت میں جو ہے وہ بھلا حاصل کریں گے۔ یعنی یہ بات دنیا جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو انسان دنیا کمانا چاہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دنیا تو دے دیں گے لیکن پھر اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور جو آدمی آخرت کی خیر چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اللہ کے رضا کے لیے اپنے اعمال کو درست کر لے، اپنے زندگی کو درست کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خاص جو ہے عاجزی اور انکساری کے ساتھ، تقوی کے ساتھ جو ہے اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔